اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی مرسل نبینا سید محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق 7 آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے اسپاٹ سے چند سوالات لیتے ہیں۔ ترجمہ کیجئے۔ ایاکا، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں، تیری ہی، وہ ہی، ABCD جی سی تیری ہی۔ اشہدو کا معنی بتائیے۔ میں گواہی دیتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، میں عمل کرتا ہوں۔ ABCD درست فرمایا۔ من ربکم کا ترجمہ کیجئے۔ تمہارے رب کے پاس، تمہارے رب کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے۔ ABCD تمہارے رب کے پاس ہے۔ مین کے معنی ہوتا ہے سے، مین معنی سے، رب رب کم تمہارے، یعنی تمہارے رب کی طرف سے۔ تو آج کا سبق لیتے ہیں۔ آئیے آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم جو ہے رکوع سجود کی تسبیحات اور گرامر میں انشاءاللہ جو ہے الا ما عندہ جو ہے وہ مزید حروف جر لیں گے اور نکات تعلیم یا شوق دیکھیں گے۔ تو رکوع اور سجود کی دعا گرامر میں ہوا مسلم ہم مسلمون، اور اس طرح اس سبق میں انشاءاللہ 15 نئے الفاظ ہم سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 1400 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ آج کے سبق 7 کے ختم تک آپ 80 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 26,000 بار سے زائد آئے ہیں۔ تو آئیے رکوع کے اذکار لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربی العظیم، سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا۔ آئیے لفظی ترجمہ لیتے ہیں۔ سبحانہ کے معنی ہے ہر عیب اور برائی سے پاک۔ سبحان اللہ، اللہ ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہے۔ ربی، یہ ہم نے ٹیبل پڑھا تھا، ربو ربوہم ربو کا ربی، یہ وہاں سے آیا ہے ربی۔ تو یہ اس کے معنی ہوتا ہے میرا رب۔ یہ اپناہیت کا لفظ ہے۔ جب ہم کسی چیز کے دعوت دار ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ میری ہے، یہ قلم میرا ہے، یہ کتاب میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ بچے میری ہیں۔ یعنی آپ کسی چیز کے دعوے دار ہوتے ہیں تو اس کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں کہ اس کا تعلق مجھ سے ہے، میری ملکیت ہے، میرا اس سے تعلق ہے۔ اسی طرح آپ جب کہتے ہیں ربی میرا رب، یعنی اپنائیت سے آپ کہتے ہیں یہ میرا رب ہے۔ کیا؟ العظیم، یعنی عظیم کے معنی ہے بڑھائی اور طاقت۔ اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عظم، اور عظم جو ہے وہ ہڈی کو کہتے ہیں جو مضبوطی کے معنی میں لی جاتی ہے، اور یہاں العظیم کے معنی ہے بڑھائی اور طاقت، مضبوطی۔ تو آئیے گہرے تصور احساس کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کلمات کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کا پورا پلان بنائیں اور دوسروں کو اس کی تبلیغ کریں۔ تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں۔ ان کلمات مبارک کے اس ذکر میں 4 باتیں ہیں۔ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، وہ ظالم نہیں، ناانصافی کرنے والا نہیں، بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں، اس کو کسی کا خوف نہیں، اس کا ہر حکم بہترین حکم ہے۔ میری زندگی میں جو بھی آزمائش آتی ہے مجھے اس پر کوئی شکایت نہیں۔ یہ پہلی بات ہوئی کہ میرا رب کیا ہے؟ سبحان ہے، پاک ہے، اور اس کی یہ تشریح۔ دوسرا ہے وہ رب ہے، یعنی پالنے والا ہے۔ کیسے؟ ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، جسم کے پرجوڑوں خلیوں کو کنٹرول کرتا ہے، پل پل پرورش کرتا ہے، ہمارے کھانے کا نظام، خون کا نظام وغیرہ چلا رہا ہے، رزق دینے والا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ میرا رب ہے، اپنائیت، یعنی ربی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کتابی، ایک کتاب سے لگاؤ کو ظاہر کرتا ہے، لاہوری لاہور سے محبت کرنے والے،
اسی طرح ربی کا ایک معنی اپنے رب سے لگاؤ محبت کرنے والا، اپنائیت کا۔ اور چوتھی چیز ہے وہ عظیم ہے، ایسی بڑھائی والا جس کو کوئی جھکا نہ سکے، جس پر کوئی دباؤ نہ ڈال۔ تو لہٰذا ان تین کلمات کے چار جو ہے معنی نکلتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ پاک ہے، دوسرے وہ رب ہیں پالنے والے ہیں، تیسرے وہ میرے رب ہیں اپنائیت، اور چوتھا جو ہے وہ عظیم ہے، بزرگ ہیں، بڑھائی والے ہیں، جن کو کوئی جھکا نہیں سکتا، دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ تو لہٰذا تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا، علم۔ وسبحان اللہ کا ترجمہ کیجیے، اور اللہ بلند و بالا ہے اور اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ بلند و بالا ہے، اللہ کی ذات پاک ہے۔ ABCD جی کیا ہوگا؟ اور اللہ کی ذات پاک ہے، واہ میں نہیں، اور سبحانہ پاک ہے اللہ، اور اللہ کی ذات پاک ہے۔ کون سا ذکر سکھاتا ہے کہ اللہ کے کسی حکم میں کوئی عیب نہیں؟ بسم اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ABCD۔ کس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں؟ سبحانہ معنی پاک، اللہ اللہ پاک ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ، سمی سن لیا اس نے اللہ، اللہ نے سن لی، اللہ نے کیا لی، من دو حصے ہیں، لی اور من، لی لیے، من اس یعنی اس کی جس نے، حمیدہ ہو یہ بھی دو حصے ہیں، حمیدہ حمیدہ تعریف کر، اس نے تعریف کی، وہ اس کی تعریف کی، اس کی۔ آئیے اس کے لفظی ترجمے لیتے ہیں۔ سامیہ سن لی اللہ، اللہ نے، لیمن یہ لی اور من دو حصے ہوئے، لی میں نے کے لیے اور من میں نے جس نے۔ یہاں لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے اور رواں ترجمہ اس کی جس نے۔ حمیدہ ہو دو حصے، حمیدہ تعریف کیوں ہو اس کے، یہ ہم نے ٹیبل پڑھا تھا، ہم کا ای کم نا، یہ وہی ٹیبل ہے جس کے ساتھ ہم جو ہے اسموں کو جوڑ رہے تھے، رسولہم رسولہم، رسولوں کا، رسولی رسولکم، رسولنا رسولہا۔ تو یہ ہاں جو ہے وہ وہاں اس ٹیبل سے آ رہا ہے، حمدہ تعریف کی اس کی۔ تو آئیے گہرے تصور احساس کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کلمات کی سمجھ عطا فرمائیں، اور ہم اپنا احتساب کریں کہ آیا ہم اس کے خلاف تو نہیں جا رہے ہیں، اور اپنی اصلاح کے لیے پلان بنائیں اور دوسروں کو اس کی تبلیغ کریں۔ آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں۔ حمد کے معنی ہے اللہ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں حمد کرنے والوں کے لیے خاص ذکر ہے کہ اس کی پورے شوق سے حمد کرنی چاہیے۔ ربنا ولک الحمد، اللہ تعالیٰ ہماری حمد کرنے کا محتاج نہیں، اس کا فائدہ ہمیں ہی ملے گا۔ لہذا تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے۔ سمی اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی۔ سمیع اللہ کا مطلب ہے اللہ سنتا ہے، اللہ سنے گا، اللہ نے سن لیا، بے شک اللہ نے سن لیا۔ جی کیا ترجمہ ہوگا؟ ABCD۔ سمیع اللہ، سمیع سن لیے، اللہ اللہ نے سن لیا۔ آگے ہے رکوع کے بعد، اٹھنے کے بعد ہم مزید کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، ربنا اے ہمارے رب، ولکا کے ٹکڑے کیجیے، کتنے ٹکڑے ہوں گے جی؟ کوئی ٹکڑے کر کے دکھائے اس کے، ولکا اس کے تین ٹکڑے ہوتے ہیں، وا، لا اور کا۔ وا معنی اور، لا معنی یہ، کا تیرے لیے اور تیرے لیے۔ الحمد ہم نے یہ پڑھا تھا پہلے، تو لہذا الحمد ہر قسم کی تعریف، سورۃ فاتحہ میں پڑھا تھا الحمدللہ، وہاں ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کا شکر کیا ہے؟ اللہ کے لیے۔ آئیے لفظی ترجمہ لیتے ہیں۔ ربنا یہ ٹیبل ہم نے پڑھا تھا، ربہ ربہم، ربو کا، ربی ربکم، ربنا، ربنا یہ وہاں سے آیا، ربوہا مؤنث کے لیے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ہماری پرورش کرنے والا، ہماری جسموں کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا۔
واللہ کا یہ دیکھیے اس کے 3 ٹکڑے تھے، وا کے معنی اور، لا کے معنی لیے، تاکہ تیل، واللہ کا اور تیرے لیے، یعنی تو اکیلا اس کا مستحق ہے ہمارے رب، ہم تیری تعریف کریں، کیا ہر قسم کی تعریف، تمام تعریفیں، تمام شکر تیرے لیے ہے۔ تو آئیے گہرے تصور اور احساس کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کلمات کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم اپنی زندگی میں اس کو لائیں اور آئندہ جو ہے ان تمام چیزوں سے بچیں جو ہمیں اس سے روکتی اور دوسروں کو تبدیل۔ تو اس کے اسباق لیتے ہیں، ربنا کہتے ہوئے دل سے خود بخود اللہ کی تعریف اور شکر کے الفاظ ہیں، پورے دل اور جذبات سے اللہ کی تعریف اور شکر کریں۔ تو لہذا آئیے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ علم، رکوع کا ایک اور ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور اس کے بعد مزید اضافی الفاظ فرماتے ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما، ملء بھر کے، سماوات آسمانوں کے، اور مل بھر کے، الارض زمین کے، اور مل بھر کے، ماں علاوہ، بینا بین معنی درمیان، ماں ان دونوں کے۔ یہ آپ یاد رکھیے گا کیونکہ یہ QC1 میں یہ ماں کا لفظ صرف یہیں پہ ہم پڑھاتے ہیں، آگے کہیں نہیں آتا ہے، یہ دعا کا حصہ ہے، اس لیے یہاں بتا دیتے ہیں۔ ماں کی معنی ہے وہ دونوں، یہ صیغہ غائب کا ہے، وہ، ہما، ہم، یہ ہما تسمیہ یعنی دو کا صیغہ جو ہے یہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے، یہاں چونکہ حوالے میں آگے تو اس لیے آپ یاد رکھیے گا اسے، کہیں آگے جا کے ہم پوچھیں گے آپ سے ہما آپ نے کہیں پڑھا تھا، تو ہما کے معنی ہوتا ہے وہ دو، وہ ایک، ہما وہ دو، ہم وہ سب۔ یہ ہما کو نوٹ کر لیجئے کیونکہ یہ اور کہیں نہیں آئے گا، یہ پھر اگلی QC سیریز کی جو ہے کورسز ان میں آتا ہے۔ تو آئیے پھر اسے دیکھتے ہیں، مل کے معنی ہے بھر کر، جیسے مل بطن میں پیٹ بھر کر، ملا جیب بھر کر، ملا سما آسمان بھر کر، ملا کوب یہ جو ہے کپ بھر کر، اسی طرح مل السما تمام آسمان بھر، وملا الارض اور زمین بھر کے، وملا اور بھر کے، ماں بینہما ان دونوں کے درمیان، یعنی زمین اور آسمان کے دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب بھی بھر کے۔ سما آسمان اکیلا ہے، سماوات یہ اس کی جمع ہے، یہ دیکھیں آخر میں الف تا آ رہا ہے، یہ الف کو عربی میں اس طرح کڑی زبر سے بھی لکھتے ہیں، تو جس اسم کے آخر میں الف تا آئے وہ کیا ہوتا ہے، مؤنث جمع ہوتا ہے۔ الارض زمین کو کہتے ہیں، بینا کے معنی ہے درمیان، ہما ان دونوں کے، یعنی یہاں ہما سے مراد ہے زمین اور آسمان ان دونوں کے درمیان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تمام زمین بھر کے، تمام آسمان بھر کے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب بھی بھر کے، یعنی کیا ہے، مل اور بھر کے، ماں وہ تمام چیزیں، شیتا تو چاہے، شیتا یہ شاہ سے ہے، جیسے انشاءاللہ میں ہم نے پڑھا تھا نا شاہ، یہ اسی شاہ سے لفظ شیتا نکلا ہے، تو چاہے، من شیء کوئی چیز، بعد ہوا اس کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے تو علم نہیں ہے، میں تو یہ زمین آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو دیکھتا ہوں، اور اگر ان دونوں کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے اور تو چاہتا ہے اور جانتا ہے تو وہ بھی بھر کے، یعنی اس کے برابر بھی، شیء ایک واحد کو کہتے ہیں، اشیاء اس کی جمع، بعد میں۔ تو جدید تحقیقات کے مطابق کامیاب اور خوشگوار زندگی کا راز جو ہے شکر گزاری میں ہے۔ ایک پروفیسر کا مشورہ یہ ہے جو کامیابی سکھلاتا ہے سکسیس ٹرینر کے طور پر، کہتا ہے رات کو سوتے ہوئے اپنے پورے جسم کو شکر میں ڈبو دو، جیسے کہ ایک ایک ذرہ اس شکر میں پہ دو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا دیکھیں، سارا آسمان بھر کے، ساری زمین اور جو ان کے درمیان ہے سب کو شکر سے بھر دو۔ وہ تو صرف ایک انسانی جسم کو کہتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، پوری کائنات جو ہے اس کو شکر سے بھر لیں،
تو کتنا زیادہ شکر کی مقدار ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق لیجیے. آرام کی زندگی میں تو شکر کرنا آسان ہے، لیکن ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں. وہ ساری زندگی آزمائے گئے، بے حد ستائے گئے، یکے بعد دیگرے بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. 2 وقت کا کھانا بھی کبھی گھر میں میسر نہ ہوا. اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شکر اور تعریف تمام کائنات کو بھر دینا چاہتے. زمین و آسمان کی بات جو تو چاہے وہ بھی بھر دے. یہ شکر کے جذبات کی عظیم ترین سطح ہے. وہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ اگر زمین و آسمان سے بڑھ کر مجھے کوئی اور چیز معلوم ہوتی جو آپ کو پسند ہو تو میں اس کے بھرنے کے برابر بھی آپ کا شکر ادا کرتا. واللہ اعلم. آپ نے جو شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کی اس ذکر میں تعلیم دی ہے، اس کی دھول تک بھی آج کے کامیابی کے گرو یعنی سکسیس ٹرینر جو ہے پہنچ نہیں سکتے. وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو آئیے بہنا ان کا ترجمہ کیجیے. ہمارے درمیان، اس کے درمیان، تمہارے درمیان، ان سب کے درمیان. ABCD. جی کیا ترجمہ ہوگا؟ بہنا ہم کا سزا ہے. بہنا مین درمیان، ہم ان سب کے. پھر سماوات کا ترجمہ کیجیے. آسمانوں میں، آسمان کے لیے، آسمان میں، زمین پر. پھر یعنی میں سماوات آسمان ہو تو کیا ہوا ترجمہ؟ آسمانوں میں. شعین کا ترجمہ بتائیے. چیزیں، بات، چیز بھر کر. ABCD. جی شعین. آپ نے درست فرمایا. آئیے سیدھے کی تسبیحات لیتے ہیں. سبحان ربی الاعلی. یہ میں اکثر اپنے جو ہے وہ کلاسوں میں بتاتا ہوں کہ جس آیت میں الفاظ جتنے کم ہوتے جاتے ہیں وہ اتنی زیادہ اہم اور اتنی جو ہے وہ قیمتی ہوتی جاتی ہے. حتیٰ کہ بعض میں صرف ایک ہی لفظ آتا ہے، جیسے والعصر، پوری ایک آیت میں ایک ہی لفظ والعصر. واللیل، اسی طرح جو ہے کہیں بھی اگر ایک لفظ ہے، اور بعض میں 2 آتے ہیں اور بعض میں 3، اور اس کی آخری حد 4 ہے. یعنی 4 تک یہ جو ہے قلیل الفاظ جو ہوتے ہیں یہ اہم ہوتے ہیں. آئیے دیکھیے یہ بھی 3 الفاظ کی تصویر. سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلی سب سے بلند. آئیے اس کے لفظی معنی لیتے ہیں. سبحانہ ہم نے سیکھ لیا تھا پاک ہے. ربی ہم نے سیکھا تھا اس کے 2 معنی ہیں. ایک تو رب یعنی پالنے والا، پرورش کرنے والا، اور دوسرا ہے ربی میرا رب، اپنائیت، یعنی اس میں 2 ترجمے ہم کرتے ہیں. تو اور حالات میں ہے سب سے بلند. تو یہ جو ہے اس کے اندر 4 چیزیں آ گئی. آئیے اس سے پہلے ایک چیز اور دیکھتے ہیں. کبیر کے معنی ہوتے ہیں بڑا. اگر حمزہ لگا دیں تو اس کے مطلب زیادہ بڑا، اکبر. اور جب الاکبر ہو جائے تو اس کے مطلب سب سے بڑا، جیسے یہ الاعلی آ رہا ہے. اسی طرح ہے صغیر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا، الاصغر یعنی انتہائی سب سے چھوٹی چیز جو پاسبل ہو سکتی ہے. علیہ اونچا، اعلی اس سے زیادہ اونچا، الاعلی سب سے اونچا. تو یہ جو ہے سپرلیٹیو ڈگری ہے، سمجھے ایک طرح سے آپ دیکھیے. جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نا گڈ، بیٹر، بیسٹ. بیسٹ کیا ہے؟ سپرلیٹیو ڈگری ہے، سب سے آخری ڈگری ہے. اسی طرح الاعلی یہ سب سے بلند ترین، سب سے آخری درجہ ہے. تو آئیے گہرے تصور احساس کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کلمات کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو جو ہے ڈھالیں، اور جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے ان کی معافی چاہتے ہوئے آئندہ کے لیے ان سے بچنے کا پلان بنائیں اور دوسروں کو اس کی تبلیغ کریں. آئیے اس کلمات کے جو اسباق لیتے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ کی معنی ہے پاک ہے میرا رب سب سے بلند، یعنی سجدے کی حالت میں مکمل سپردگی ہے. اس میں بھی 4 باتیں ہیں، ان کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں. پہلا کیا ہے؟ سبحانہ، اس کی پاکی ہے. دوسرا ربی، اس کی ربوبیت ہے، اپنائیت ہے کہ وہ میرا. اور چوتھی الاعلیٰ، اس کی بلندگی کو. یہ پہلی 3 کا ذکر سبحان ربی العظیم میں بھی یہی تھا، اس کی پاکیزگی، اس کی ربوبیت، اپنائیت کہ وہ میرا رب ہے. اور وہاں کیا تھا؟
عظیم عظمت والا، یہاں کیا ہے اعلیٰ بلند. تو یہ دونوں تسبیحات میں 4 معنی ہیں اور یہ آپ نے یاد رکھتے ہیں. اکثر یہ جو آپ کے ہوم ورک اور کوئز میں اس طرح کے سوال آتے ہیں کہ کتنے معنی ہیں یا دونوں میں فرق کیا ہے. سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے معنی ترجمے میں فرق کیا ہے. تو آئیے، الاعلیٰ یعنی سب سے اونچا، سب سے بلند. میں اپنا نیچا سر جو ہے اپنا جب رکھتا ہوں زمین پر میں سب سے نیچا ہو جاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ عرش پر سب سے اوپر ہے. یہ بندے کی سچی پوزیشن ہے. بندہ اللہ کے قریب سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے. دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو مثبت رویہ یعنی پازیٹیو ایٹیچیوڈ جو ہے اور شکر گریٹیچیوڈ جو ہے، اوپر شکر کا ذکر آیا ہے، اسے اپنانا پڑے. ہماری نماز کا قیام الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور ختم وَلَكَ الْحَمْدُ پر ہوتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے. اب آئیے تسبیح پر. ہم روزانہ 200 سے زیادہ بار تسبیح پڑھتے ہیں. نماز میں سب سے زیادہ ذکر یہی ہے سبحان ربی. تو اللہ تعالیٰ جو بھی بات ہم سے دلوانا چاہتے ہیں وہ کثرت سے کرواتے ہیں. تو سبحان ربی میں کئی پہلو سے ہماری تربیت ہے. تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں اور زمین پر اپنا سر رکھ کر پڑھتے ہیں، اور وہ بھی رب بھی کہہ کر اپنائیے سے. گویا ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں بالکل راضی ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں. اگر ہم ان کے احساسات کے ساتھ تسبیح کریں گے تو ایسا مثبت رویہ یا پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہوگا جس کا 1% بھی موجودہ دور کے کامیابی کے ماہرین نہیں مل سکتے. یاد رکھیے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں عیب نہیں. حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ. ہر حال میں ان پر جو ہے صبر کرتے ہوئے جتنا ہو سکے اچھا کام کرنے کی کوشش کیجیے، اسی میں کامیابی کا راز ہے. تو آئیے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں. سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب سب سے بہتر. علم اپنی زندگی میں لائیے دعا کہ اللہ میری مدد کر تاکہ میں اپنی زندگی کے ہر آسائش کو قبول کر سکوں اور تجھ سے کوئی شکایت نہ ہو. میں کبھی یہ نہ کہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. احتساب کیجیے میں کتنی دفعہ شکایت کرتا ہوں اپنے رنگ اور خد و خال، ناک، چہرے، جسم، خاندان، حسن اور موجودہ حالات وغیرہ کی. لائن بنائیے. اس سچائی پر دھیان دیں کہ اللہ جو بھی کرتا ہے مکمل کرتا ہے. حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ انسانی غلطیوں کا نتیجہ. تبلیغ اس پیغام کو پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں اور اس کا شکر ادا کریں. ہم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں رکوع میں، قیام میں، نماز میں کھڑے رہتے وقت، سجدے میں، نماز میں بیٹھے وقت. ABCD. جی سجدے میں، آپ نے درست فرمایا. ہم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں سجدے میں. دل سے ہم کرنا ہو تو ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجیے. جلدی جلدی پڑھیں، اللہ کی صفات پر غور کریں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، اللہ کے ہم پر انعامات پر غور کریں. ABCD. ایک سے زائد جواب. BCD. آپ نے درست فرمایا. سبحان ربی الاعلیٰ میں کتنی باتیں ہیں؟ 2 4 3 5. ABCD. جی ابھی ہم نے دیکھا تھا سبحانہ پاک ہے، ربی سے 2 معنی لیے تھے، رب پالنے والا اور ربی میرا رب اپنائیت اور الاعلیٰ بلند. تو یہ 4 یہ یاد رکھنے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ میں 4 ہے. اسی طرح سبحان ربی العظیم میں بھی 4 ہے، اگرچہ ان میں الفاظ 3 آ رہے ہیں. تسبیح کو زندگی میں لانا ہو تو کیا کریں گے؟ دین کی دعوت دوں، ہر امتحان کو بغیر کسی شکایت کے قبول کریں، اللہ اکبر پڑھ کر ہوں، اپنے کانوں میں لگا رہوں. تو ہر امتحان کو بغیر شکایت کے قبول کریں. تو یہاں پہ ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوا. اب آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اس سبق کے بارے میں تو پوچھ لیجیے، پھر ہم اگلے حصے کی طرف چلیں گے. جی بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سبق بھی اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ دو ہم گرامر میں خوش آمدید۔ آج ہم لفظ کی قسمیں اور حروف جر میں مزید الا ما اندہ 3 نئے جو ہے حروف سیکھیں گے۔ یہ ہم PPI ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ساتھ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ دہرا لیجئے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے۔ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہمیں پتہ ہے۔ اسم کسی چیز کا نام جیسے کتاب، مکہ یا صرف مسلم مومن وغیرہ، اور اس کی پہچان یا تو اس کے شروع میں الف لام یا آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر، اور اگر جمع ہو تو آخر میں واو نون یا نون، یا اگر مؤنث ہو تو الف کا آتے ہیں۔ پھر ایسا کلمہ یا لفظ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے، جیسے فتح یا مہین۔ اور حرف ایسا کلمہ یا لفظ جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، جیسے بی، لی، بن، فی، ان وغیرہ۔ ہم نے حروف میں دیکھا تھا لی، لیے، من، سے، ان کے بارے میں، اور ان 3 حروف بی، فی، الا کو ہم نے خا، کا، ای، کم، نا سے جو ہے ملایا تھا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ بی کو ہم کس سے یاد رکھتے ہیں؟ بسم اللہ سے۔ فی کو فی سبیل اللہ سے، اور اللہ السلام علیکم، علیکم میں جو ہے یہ پر کے معنی سے یاد رکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پہلا ٹیبل بنا بی کا۔ بی ہی، اس سے، بی ہم، ان سب سے، بی کا، آپ سے، بی مجھ سے، بی کم، آپ سب سے، بینا، ہم سب سے۔ اور فی کا ٹیبل بنائے تو یہ بنے گا فی ہی، اس میں، فی ہم، ان سب میں، فی کا، آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم، آپ سب میں، فی نا، ہم سب میں۔ علیہ کا ٹیبل بنائے تو کیا بنے گا؟ علیہ، اس پر، علیہم، ان سب پر، علیہ کا، آپ پر، علیہ، مجھ پر، علیکم، آپ سب پر، علینا، ہم سب پر۔ اس کو ہم جو ہے ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ یس، کون دہرانا چاہے گا؟ یس، نیئر، یاسمین، کیا آپ یہ دہرانا چاہیں گی ٹیبل؟ جی بالکل انشاءاللہ۔ دہرائیے اس بھی کو۔ اس سے، بھی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے۔ فی ہے اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں۔ علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر ہوگا، یہ ہم پر لکھا ہوا ہے اس میں، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر۔ آپ نے درست فرمایا۔ یہ میں نے کوشش کی تھی کہ اسے میں ٹھیک کروں، اور کئی جگہ میں نے ٹھیک بھی کیا، لیکن اس کے باوجود چلے ان کو اسی طرح لکھا ہے وہ ویسے چلا آ جاتا ہے، پھر چلیے پھر کسی بھی چیز کا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ واہ ہوا ربنا کا ترجمہ کیجیے۔ واہ ہوا ربنا، اور وہ میرا رب ہے، بس وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا رب ہے، اور وہ ہمارا رب ہے۔ اے بی سی ڈی جی، جی اور وہ ہمارا رب ہے، آپ نے درست کہا۔ من ربہم کے معنی بتائیے۔ ان سب کے رب کی طرف سے، ان سب کے رب کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے۔ اے بی سی ان کا صرف ہے۔ ان سب کے رب کی طرف سے۔ آپ نے درست سنا ہے۔ فلا ہم کا ترجمہ کیجیے، ہم کا صیغہ ہے۔ بے شک ان سب کے لیے، پس ان سب کے لیے، پس میرے لیے، پس اس کے لیے۔ جی، بس ان سب کے لیے بھی پس کا آیا، پس ان سب کے لیے۔ تو آئیے آج کے سبق کے لیے گہری سانس لیجیے اور رب الجزا کا ورد کیجیے، تاکہ اللہ ہمارے لیے مزید آسانی فرمائے علم کے لیے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے الہ، ایلا، اس کو میں کہتا ہوں، آپ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا ای، ای، وہ آواز ہے ایلا، الہ، ما، اندا، ان کو ہم نے ملانا ہے ہم کا، ای، کمنا کے ساتھ۔ آئیے پہلے لیتے ہیں ایلے، ایلے کو۔
इलैहि के मैंने होता है तरफ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से हम इसे सीखते हैं, याद रखते हैं। इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। तो अब आप में से कौन दोहराएगा? यस सिस्टर नियर यास्मीन, अगर जी आप दोहराना चाहें जी दोहरा बिल्कुल। दीजिए। इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। वेरी गुड। अब अगला लेते हैं हम इनके सवाल जवाब। इन्ना लिल्लाह का मायने बताइए। हम अल्लाह के लिए हैं, वो सब अल्लाह के लिए हैं, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं, बेशक वो सब अल्लाह के लिए हैं। ए बी सी डी। जी सी इन्ना हम लिल्लाह, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं। आपने दुरुस्त फरमाया। इलैहि राजिऊन का तर्जमा कीजिए। उसकी तरफ हम लौटने वाले हैं, उनके साथ हम लौटने वाले हैं, उनके लिए हम लौटने वाले हैं, उससे हम लौटने वाले हैं। ए बी सी डी ए होगा जिसकी तरफ हम लौटने वाले हैं। दुरुस्त फरमाया। इलल जन्नत का तर्जमा कीजिए। जन्नत में, जन्नत की तरफ, जन्नत के लिए, जन्नत से। ए बी सी डी। बी इलल जन्नत की जन्नत, तरफ, जन्नत की दुरुस्त तरफ। फरमाया। अगला है हमारा लफ्ज मा। इसको हम याद करते हैं इन्नल्लाह मअ साबिरीन। इसके मैंने होते हैं साथ। आइए इसका टेबल बनाते हैं। माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ। जी कौन दोहराना चाहेगा? चलिए सिस्टर नहीं आप ही दोहराइए। जी माअहू उसके साथ, माअहुम उन सब के साथ, माअका आपके साथ, माइया मेरे साथ, माअकुम आप सबके साथ, माअना हमारे साथ। माहू उसके साथ, माहूम उन सबके साथ, मा का आपके साथ, माई माई। अगर माई या के ऊपर जबर होता फिर हम तो इसे पढ़ते माया। तो यह है माई, माई मेरे माई साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ। जज़ाकल्लाह खैरा। आइए इसका मुकालमा लेते हैं। हल अल्लाह माहू, हल क्या अल्लाह माहू उसके साथ, क्या अल्लाह उसके साथ है? जाहिर है हु है तो हु के साथ यही जवाब रहेगा। सिर्फ हल की जी जगह नाम नाम या लग मा आता है, तो क्या होगा? नाम अल्लाह माहू, हाँ अल्लाह उसके साथ। आगे है इसका जमा, हल्लाह माउन, क्या अल्लाह उन सबके साथ है? माउन का जवाब माउम ही है, तो लिहाजा सिर्फ हल की जगह ना लगाएं, बाकी यही जवाब होगा। नाम अल्लाह माहुम, हाँ अल्लाह उनके साथ है। हल्लाह माका, क्या अल्लाह आप सबके साथ है? तो इसका जवाब पलटता है, नाम अल्लाह माई, हाँ अल्लाह मेरे साथ है। हल्लाह माकुम, क्या अल्लाह तुम सबके साथ है? नाम अल्लाह माना, हाँ अल्लाह हमारे हमारे साथ है। अब ये मुकालमा है, इस मुकालमे की आज हम प्रैक्टिस करते हैं। आप में से कोई दो जो है वॉलंटियर हो जाए, एक सवाल करे दूसरा उसके जवाब दे। हाँ जी, एक तो सिस्टर नियर हैं, दूसरा कौन? एक और चाहिए। चलें जी, इसी तरह खुशी आप जवाब दें, सिस्टर नियर आप सवाल करें। जी हलिल्लाहु मअहू, नाम अल्लाह माहू, हलिल्लाहु मअहुम, नाम अल्लाह माहुम, हलिल्लाहु मअक, नाम अल्लाह माई, हलिल्लाहु मअकुम, नाम अल्लाह माना। जज़ाकल्लाह खैरा। माँ का तर्जुमा कीजिए। आप सबके साथ, हमारे साथ, आपके साथ, उन सब के साथ। ए बी सी डी। माँ का लफ्ज आया, आपके साथ। सी दुरुस्त फरमाए। हल माँ का किताब, हाल मैंने किया, माँ का तेरे साथ किताब। हाँ जी, क्या होगा? नाम माना किताब, नाम माकुम किताब, नाम माहू किताब, नाम माई किताब। यानी आपने इस सवाल का जवाब देना है। जी का नाम मतलब डी डी जी, का जवाब या के साथ देते हैं, तो लिहाजा ये नाम माई आपने दुरुस्त फरमाया, माई आएगा किताब। इन अल्लाह माना का तर्जमा कीजिए।
بے شک اللہ ان سب کے ساتھ تھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ تھا، بے شک اللہ ان سب کے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. ABCD. جی ڈی بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. حل اللہ معکم، کم کا لفظ آیا. نام اللہ معکم، نام اللہ معنا، نام اللہ معی، نام اللہ معہم. ABCD. کم کا لفظ آیا. نام اللہ معنا بی. کم کا جواب ہمیشہ نا سے دیتے ہیں. آپ نے درست فرمایا، نام اللہ معنا. اگلا لیجیے اندہ. اندہ کے معنی ہوتے پاس، اس کو ہم یاد رکھتے ہیں. کم ریالن اندہ کا، تیرے پاس کتنے ریال یعنی روپے ہیں. یہ اس کا ٹیبل بناتے ہیں. اندہ اس کے پاس، اندہ ان سب کے پاس، اندہ کا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس. اندہ اس کے پاس، اندہ ان سب کے پاس، اندہ کا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس. جی اسے کون دہرانا چاہے گا؟ چلیے سسٹر میاں پلیز آپ بتا دیجیے. جی اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، عندی میرے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندنا ہمارے پاس. جزاک اللہ خیر سسٹر. آئیے مکالمہ لیتے ہیں. حل اندہ قلم، حل کیا اندہ اس کے پاس قلم، کیا اس کے پاس قلم ہے؟ ظاہر ہے وہ کا صیغہ ہے تو لہٰذا یہ جواب یہی ہوگا، صرف حل کی جگہ نام یا ماں آ جائے گا. ہم نام آ دونوں جائے طرف گا. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نام اندہ قلم، یہ بھی کہہ سکتے ہیں ماں اندہ قلم، اس کے پاس قلم ہے. اور اگر اس کی جمع ہم لائیں حل اندہ قلم، کیا ان سب کے پاس قلم ہے، تو اس کے بھی وہی دو جواب بنتے ہیں. نام کے ساتھ بھی اور جو ہے یہ ہم آئے گا، اور اگر ماں کے ساتھ میں جیسے نام اندہم قلم یا ماں اندہم قلم دونوں درست. حل اندہ کا قلم، کیا آپ کے پاس قلم ہے؟ اب یہ جو کا ہے اس نے یا کی طرف لوٹنا ہے، تو لہٰذا یہ آئے گا نام اندی قلم، ہاں میرے پاس قلم ہے. حل اندکم قلم، کیا آپ سب کے پاس قلم ہے؟ تو یہ دہرائیں گے نا کے ساتھ، نام اندنا قلم. جی سدرا خوشی آپ سوال کیجئے. سسٹر نیہر یاسمین آپ جواب. جی سدرا خوشی سوال کیجئے. حل عندہ قلم، نام اندہو، حل عندہم قلم، نام اندہم قلم، حل عندکا قلم، نام عندی قلم، حل عندکم قلم. نام عندنا قلم. جزاک اللہ خیر. آئیے سوال جواب دیکھتے ہیں. حل اندہ قلم، نام اندہ قلم، نام اندہم قلم، نام اندہ کا قلم، نام اندہ قلم. ABCD. ہو کا صیغہ ہے. اے نام اندہو قلم. ہو کا جواب ہو سے ہی ہوتا ہے، لہٰذا نام اندہ قلم ہوتا ہے. ترجمہ کیجئے میرے پاس ایک کتاب ہے. ان دل کتاب، ان دی کتاب، ان دنا کتاب، ان دہو کتاب. ABCD. میرے بی پاس بی ایک کتاب ہے. بی ان دی کتاب. ہاں یہ فرق یہ ہوتا ہے جب یہ کتاب ہم لکھتے ہیں یعنی الف لام کے بغیر جب کوئی اسم لاتے ہیں تو اس کے ترجمے میں ہمیشہ ایک، کوئی، کچھ، چند، اس میں سے کوئی ایک لفظ لایا جاتا ہے. اور جب اب الف لام کے ساتھ لاتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ ترجمہ ہوتا ہے الکتاب کتاب. اسی طرح الرسول رسول. لیکن جب ہم کہیں گے رسول تو ایک رسول، کتاب ایک کتاب. یہ یاد رکھنا کہ الف لام کا ترجمہ ڈائریکٹ ہوتا ہے، لیکن اگر الف لام کے بغیر کسی اسم کا ترجمہ ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک، کوئی، کچھ، چند وغیرہ جو ہے نا ان میں سے کوئی ایک لفظ آتا ہے. ہم نے اس سے پہلے سیکھا ربہ اس مذکر کا رب اور ربہا اس مؤنث کا رب. اسی طرح الیہ اس مذکر کی طرف، الیہا اس مؤنث کی طرف، علیہ اس پر مذکر، علیہا اس مؤنث پر، اندہ اس مذکر کے پاس، اندہا اس عورت کے پاس یا اس مؤنث کے پاس. تو آئیے ماہو کا مؤنث بتائیے. مائی، ماہو، ماہو، ماہا. ABCD. جی
वो का मोनिस तो उसी का होगा माअहू। नहीं, हाँ माअहा देखना वो माअहा अभी नहीं पता है। रब्बुहु रब्बुहा, किताबुहु किताबुहा, इस्मुहु इस्मुहा, वो हा जो है वो होने चाहिए, माहू उसके साथ माहा, तो ये डी डी। आइए अब आज हमने जो सीखा इला 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 के मैंने तक इसको याद रखते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माँ माँ के मैंने के साथ इसको याद रखते हैं, इन्नल्लाह मअल साबिरीन। इला इला के मैंने के साथ पास को ऐसे याद रखते हैं, कब रियाजत इनका का ये तीन साढ़े तीन और ये मायने तीन और ये तीन जो है वो नए हरूफ पे जो हमने सीखे। आइए इनके टेबल देखते हैं। इलैहि की तरफ, इलैहि उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। माऊ का टेबल देखिए, माहू उसके साथ, माहू उन सब के साथ, माँ का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सब के साथ, माना हमारे। इंदहू का टेबल, इंदहू उसके पास, इंदहू उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। जी कौन कराएगा इसे? ये माशाल्लाह 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 काफी सारे लोग। चलिए इस नियत आपने पहले म्यूट किया होता, पहले आप दोहरा दीजिए, फिर तबस्सुम उसके बाद सर मैं बता चले माफ करा दीजिए, उन्होंने इलैहि इसकी तरफ, इलैहि इन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हमारी तरफ, माऊ उसके साथ, माहू इन सब के साथ, माँ का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, इंदहू उसके पास, इंदहू उन सबके पास, हाँ इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। जी तबस्सुम हमारा अब आप दोहरा दीजिए। अलैहा की तरफ, अलैहिम इन सब की तरफ, अलैका आपकी तरफ, अलैया मेरी तरफ, अलैकुम आप सब की तरफ, अलैना हमारी तरफ, माहू उसके साथ, माहुम सबके साथ, माका आपके साथ, माइया माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, इंदहू उसके पास, इंदहुम इन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। जज़ाकल्लाह खैर। ये दो लफ्ज हैं, इनका थोड़ा सा फर्क है, इसे आप गौर से देखिएगा। एक लफ्ज है आला, आला अलग से आवाज आला, ऐन लैन आला। एक है ईला, ईला ई की आवाज ये ईला, इलैहि इसकी तरफ, इलैहि उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब। अब देखिए अला का टेबल में अला, अलैहि, अलैहि, अलैहि अलैहि अलैका आपकी तरफ, अलैया मेरी तरफ या मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। उसके तर्जुमे में पर आता है, इसमें जो है तरफ आता है। दोनों टेबल अभी मैं आपके लिए दोबारा करूंगा, गौर से सुनिएगा। इलैहि उसकी तरफ, इलैहि इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैहि आप सब की तरफ, अलैना सब, अलैहि पर, अलैहि सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना सब पर। तो ये थोड़ा फर्क है तलफ़्फ़ुज़ में और तर्जुमे में, तो ये जो रखेगा। ये एक लफ्ज़ है इलैहि, इसके आप तर्जुमा और डायरेक्शन बताएंगे। इलैहि ही का लफ्ज़ आया, इस तरफ इशारा होगा, तर्जुमा क्या होगा। इलैहि एक उंगली से दाईं तरफ इशारा करेंगे, ये हुआ से है, और
मनी है उसकी तरफ या इलाही माना, ना का सीखा आया। मा के मैंने होता है साथ, ना हमारे, माना हमारे साथ। इंदा का, आपके पास, इंदा की मैंने है पास या साथ, का आपके पास या आपके साथ। तो आइए आज का नुक्ता तालीम लेते हैं। पिछले सबक में हमने ये सीखा था कि भूलने का जो निज़ाम क्या है। भूलने का निज़ाम ये है, जो कुछ आप याद करते हैं, पढ़ते हैं, 1 घंटे के बाद उसका 70% भूल जाते हैं। और अगर आप 1 घंटे के बाद फिर उसे दोबारा याद कर लेते हैं, उसकी दोहराई कर लेते हैं, तो 1 दिन के बाद 70% भूल जाते हैं। अगर आप 1 दिन के बाद उसकी दोहराई कर लेते हैं या उसे याद करते दोबारा, तो वो जो है 1 हफ्ते के बाद 70% भूल जाता है। और अगर 1 हफ्ते के बाद भी दोहराई कर ले, याद कर ले, तो वो जो है 1 महीने के बाद जो है 70% भूल जाता है। अगर 1 महीने के बाद भी आप उसे दोहराने याद कर लें, तो वो 6 महीने के बाद जो है 70% भूल जाता है। अगर 6 महीने के बाद भी उसे आप दोहराने तो फिर जो है वो 1 साल तक याद रहता है, या 1 साल के बाद 70% भूलता है। तो इसलिए ये भूलने का निज़ाम हमने सीखा था। आज हम देखेंगे कि हम याद कैसे कर सकते हैं, इस भूले हुए को कैसे पकड़ सकते हैं। उसके लिए है आपने बार बार दोहराना है। क्या? पहला यादा यानी पहली दोहराई 1 घंटे पर, यानी आप जो कुछ भी याद करते हैं, याद करने के बाद उसे छोड़ दीजिए, अपने काम में लग जाइए या कोई और चीज करने लगे, कुछ और पढ़े, और 1 घंटे के बाद उसे दोहराएं। जब दोहराएंगे तो 70% भूल चुके होंगे, आपको पता चल जाएगा ये मुझे आता है, ये नहीं आता। आप उसे दोबारा 1 घंटे के बाद याद करें। फिर दूसरा यादा दोहराई आपने कब करनी है? 1 दिन के बाद। 1 दिन के बाद फिर उसे दोहराने की कोशिश करें। आप देखेंगे आपको 70% भूल रहा है, लेकिन 30% आपका पक्का हो चुका होगा। आप उसे फिर दोबारा नए सिरे से जो है वो याद करें, और फिर जो है 1 हफ्ते के बाद जो है आप फिर उसे याद करने की कोशिश करेंगे, तो पता चलेगा 70% फिर भूल गए। आप उसे जो है तीसरी बार जो है वो याद करें 1 हफ्ते के बाद। और फिर चौथा याद है 1 महीने के बाद। क्यों? 1 महीने के बाद फिर आप 70% भूल होंगे, तो 1 महीने के बाद जब आप उसे नए सिरे से याद करेंगे, ताज़ा कर लेंगे, तो वो आपको 6 महीने तक रहेगा। और 5वीं जो है दोहराई आपने 6 महीने के बाद करनी है, तो वो फिर आपको 1 साल तक रहेगा। तो ये जो है तरतीब है। यानी कोई भी चीज़ आप याद करना चाहते हैं तो उसको 1 घंटे के बाद दोबारा याद करें, और फिर 1 दिन के बाद दोबारा याद करें, फिर 1 हफ्ते के बाद याद करें, फिर 1 महीने के बाद फिर दोहराएं, और 6 महीने के बाद दोहराएं, तो फिर वो इंशाल्लाह 1 साल तक याद रहता है। तो दोहराने का आसान तरीका क्या है? 7 होमवर्क आपने करने हैं। ये सारे होमवर्क बहुत आसान, मुफीद और अमली हैं, हर शख्स इनको कर सकता है। ये 7 होमवर्क क्या हैं, आइए मैं आपको आज बता दूं। पहला होमवर्क ये है, आपने मसहफ जो है, ये जो कुरान पाक है, इससे रोजाना जो आप इसकी तिलावत करते हैं या आपका वो है, उसके अलावा हटकर आपने कहीं से भी कुरान पाक को खोल के 5 मिनट के लिए पढ़ना है, और फिर बंद करके 5 मिनट में आप कोशिश करें जितना आपको याद है उसे दोहराएं। अगर या कोई और चीजें कुरान की सूरतें याद है उनको दोहराएं। ये क्या हो गए? 2 काम हो गए। यानी एक मसहफ से देखकर पढ़ना, और दूसरा जो है ज़बानी पढ़ना कुरान पाक का। दूसरे अगले 2 काम क्या है? वो है आपने अपनी किताब, ये जो टेक्स्ट बुक है, अगर आपके पास हार्ड कॉपी ये है तो इससे, वरना सॉफ्ट कॉपी से आपने कम से कम 10 मिनट जो है एक सबक को पढ़ना होता है, जो आपने पढ़ा हुआ है उस हफ्ते में यह है। और चौथा काम यह है कि आपके पास ये पॉकेट साइज कार्ड होंगे। जिन्होंने हार्ड कॉपी मंगाई है उन्हें अल्फला से मिले होंगे, जिन्होंने नहीं मंगाई तो सॉफ्ट कॉपी आपके उसमें भेजी हुई ग्रुप में, उसका एक प्रिंट निकलवा लो, और ये तय कर लें ये इस तरह का कागज़ है, इसे आप जेब में रख सकते हैं और अपने छोटे हैंड पर्स वगैरह में ले लीजिए, रख सकते हैं। और इसका तरीका कार क्या है? वो बहुत है। यानी दिन में आपने 5 मरतबा इसे दोहराना है। कैसे? या तो हर नमाज से पहले 3 मिनट से 5 मिनट तक, या हर नमाज के बाद जो है इस कार्ड को जेब से निकालें या पर्स से निकालें और इसे जो है पढ़ना शुरू कर दें।
اس 5 منٹ میں آپ جتنا بھی پڑھ لیں گے وہ جو ہے اسے دن میں 5 دفعہ جب پڑھیں گے تو 1 مہینے کے اندر آپ کا یہ کارڈ آپ کو زبانی یاد ہو جائے گا. لیکن آپ نے ہر دفعہ اسے کھول کر جو ہے 1 مہینے کے بعد بھی نہیں, اس کے بعد اصل کرامت شروع ہوتی ہے, آپ کی یادداشت جو ہے تیز ہونے لگتی ہے. یعنی اس کی 5 دفعہ دن میں دہرائی سے آپ کی یادداشت جو ہے الحمدللہ 300 گنا تک تیز ہوتی ہے. یادداشت کو تیز کرنے کا یہ ایک بنیادی نسخہ ہے, اسے آپ آزمائیں. اس کے بعد 5واں جو ہے آپ کا ہوم ورک, یہ 4 میں 2 مصحف کے 2 جو ہے یہ ٹیکسٹ بک اور کارڈ کے. 5واں ہے کہ آپ اس کا پورے 20 سبق کا خلاصہ 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ میں ملتا ہے, جسے آپ جو ہے اپنے فارغ وقت میں سن سکتی ہیں. جیسے آپ تلاوت سنتی ہیں یا کوئی اور پروگرام سنتی ہیں, اسی طرح 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ اگر آپ سنیں تو آپ کے 20 اسباق کی ریویژن ہو جاتی ہے. تو وہ جو ہے ریکارڈنگ آپ کے گروپ میں شیئر کی ہوئی ہے, وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, اور جو ہے اس کو جو ہے کبھی کبھار جب وقت ملتا ہے تو 1 گھنٹہ لگا کے سن لے تو آپ کے 20 اسباق کی دہرائی ہو جاتی ہے. اور 6واں یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اس سبق کو اپنے ساتھ کسی ساتھی کو بنا کے اس کے ساتھ دہرائیں. یعنی آپ نے کسی کو اپنے ساتھ ملانا ہے, جو کچھ سیکھا ہے اسے سکھائیں اور اس سے پوچھیں, وہ آپ سے پوچھے, یا دونوں مل کے, جیسے یہ مکالمے کی آج آپ کو پریکٹس کرائی ہے, 2 ہو تو مل کر مکالمے بھی کر سکتے ہیں. اس طریقے سے کرنے سے جو ہے وہ آپ کو یہ زیادہ بہتر آسانی سے یاد ہوگا. اور 7واں ہوم ورک یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نماز میں مختلف صورتیں پڑھیں. نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی صورتیں 2-4 جو یاد ہوتی ہیں وہی پڑھتے رہتے ہیں. کوشش کیجئے کہ آہستہ آہستہ جو ہے مزید یاد کرنا شروع کریں. اگر آتی ہیں تو آلریڈی تو ان کو بدل کے, یعنی ایک نماز میں اگر آپ نے جو صورتیں پڑھی ہیں دوسری نماز میں ان سے مختلف پڑھیں, یا جو فرض میں پڑھی ہیں وہ سنتوں میں اور نفل میں مختلف پڑھیں. تو یہ جو ہے 7 کام ہے ہوم ورک, 2 قرآن پاک کے, 2 کتاب کے اور پاکٹ بک کے, اور جو ہے ایک جو ہے وہ MP3 کا چننا, اور ایک کسی ساتھی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ جو ہے سبق کو ڈسکس کرنا, اس کے ساتھ جو ہے نا شیئر کرنا, اس سے جو ہے بات چیت کرنا. اور ایک یہ کہ قرآن پاک کی جتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں ان کو مختلف نمازوں میں رکعتوں میں بدل کے پڑھنا. یاد رکھیں یہ جو ہے الحمدللہ سبق نمبر 7 کے اختتام پر آپ نے 80 الفاظ سیکھے جو قرآن پاک میں 26,000 بار سے زائد آئے ہیں. اور یہ 7 ہوم ورک جو میں آپ کو بتا رہا تھا, 2 تلاوت کے, 5 منٹ مصحف سے, 5 حافظے سے, 2 پڑھنے کے کتاب سے, پاکٹ بک یا شیٹ سے, اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا, اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا, اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت. یاد رکھیے آپ منتخب ہیں, اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے, اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما کا جو ہے ذکر کیجیے, اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. تو یہ کارڈ ہے. تو یاد رکھیے ٹیچر بننے کی نیت سے بیٹھے, آپ نے سبق میں جو سیکھا ہے اس کو سکھانا آسان ہے تو پھر سکھائیے, سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا, آپ خود اچھا سیکھیں گے. ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی آپ کو ملے گی انشاءاللہ. تو آئیے اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. تو اب آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ لیجئے. یس جی, کسی کا کوئی سوال ہے, کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. چلیے پھر اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو, آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے.